سامعین کرام السلام علیکم۔ سامعین، آج کی میری گفتگو دراصل گزشتہ ویڈیو میں ہونے والی گفتگو کا ہی تسلسل ہے، جس میں میں نے وضو کی برکات اور ہر وقت باوضو رہنے کے نتیجے میں رزق میں اضافے کا ذکر کیا تھا، اور ساتھ ہی میں نے یہ ذکر بھی کیا تھا کہ احادیث مبارکہ کے مطابق صلہ رحمی کرنے کے نتیجے میں عمر میں برکت پیدا ہوتی ہے اور عمر میں اضافہ بھی ممکن ہے۔ سامعین، میں نے احباب سے یہ گزارش کی تھی کہ اسلام کے اصولوں کو اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی جانے والی ایسی خوشخبریوں کو سننے کے بعد ہمیں ان کا فہم بھی حاصل کرنا چاہیے۔ کسی بھی اچھی خبر کو سن کر حقیقی مسرت اسی صورت میں حاصل ہو سکتی ہے جب ہم اس کی روح کو پہنچ جائیں، ہمیں یقین اور اطمینان دونوں حاصل ہو سکیں اور فہم اس درجے کا حاصل ہو جائے کہ ہم دوسرے کو بھی سمجھانے کے قابل ہو سکیں۔ اگر کوئی یہ کہے کہ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی تو ہم اس کے ذہن میں موجود گتھیوں کو بھی سلجھا سکیں۔ عمومی تاثر یہی ہے کہ عمر میں اضافہ اور کمی ممکن نہیں۔ ہم اسے مقدر کہہ دیتے ہیں، ہم اسے نصیب کہہ دیتے ہیں۔ دراصل قدر کا لفظ اندازہ کے لیے بولا جاتا ہے، بالکل ایسے ہی جیسے عدالت کسی ملزم کو سزا دیتی ہے تو ایک فگر، ایک ڈیجٹ لکھا جاتا ہے کہ اتنے سال اور اتنے مہینے اس کو سزا دی جا رہی ہے۔ ہم جن معنوں میں مقدر اور نصیب کے الفاظ استعمال کرتے ہیں ان سے ہم مراد یہ لیتے ہیں کہ انسان اور جن ایک بے اختیار مخلوق ہیں دیگر مخلوقات کی طرح، جو حقیقت نہیں بلکہ حقیقت کے برعکس ہے۔ انسان اور جنات کو انتخاب کی آزادی دی گئی، کئی معاملات میں آپشن ان کے لیے کھلے چھوڑ دیے گئے اور اسی کے نتیجے میں وہ جنت اور جہنم کے مستحق ٹھہریں گے۔ ہم تین کیفیتوں کے اندر زندگی گزار رہے ہیں: جبر، قدر اور اختیار۔ ہم اس معاملے میں مجبور ہیں کہ ہماری صورتیں کیسی ہیں، ہم عورت بنے یا مرد، ہم کب پیدا ہوئے، اس معاملے میں ہم یقیناً جبر کا شکار ہیں، ہم اس میں تبدیلی نہیں کر سکتے۔ حتیٰ کہ آج کا دن آنے والے کل میں ہمارے لیے جبر بن چکا ہوگا، کیونکہ ہم اس میں کوئی رد و بدل کرنے پر قادر نہیں رہیں گے۔ دوسری چیز قدر ہے، جو مقدار ہمارے لیے مقرر کر دی گئی، جو اندازے ہمارے لیے مقرر کر دیے گئے رزق کے معاملے میں اور دیگر معاملات میں۔ تیسرا اختیار ہے، ہم اپنے اختیار سے اس میں رد و بدل کروا سکتے ہیں۔ یہ آپشن ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، یقیناً یہ ہماری اپنی قوت نہیں ہے۔ قدر اور اختیار کے تحت ہم زندگی ضرور گزار رہے ہوتے ہیں، لیکن اپنے شب و روز کے معاملے میں جبر کا شکار اس طرح بھی ہیں کہ ہم نہ زمین کو تھام سکتے ہیں نہ سورج کو روک سکتے ہیں۔ وقت ہمارے قابو میں نہیں ہے، یہاں تک ہم یقیناً جبر کا شکار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے عمر کی جو قدر مقرر کی، اس میں اضافہ کیسے ممکن ہے؟ اور ایک عدالت ایک ملزم کو سزا دیتی ہے تو اس سزا میں کمی کیسے ممکن ہے؟ اسے سمجھنے کے لیے ایک آسان مثال کہ بعض اوقات کوئی تحریر بظاہر مکمل نہیں ہوتی، اس کے مفہوم کو خود سمجھنا پڑتا ہے۔ آپ فرض کریں کسی دفتر کے کسی ایک کمرے کے دروازے پر لکھا ہے کہ یہاں داخلہ ممنوع ہے، تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ مجاز حکام کی اجازت کے بغیر یہاں داخلہ ممنوع ہے۔ داخلہ ممنوع سے مراد ہرگز یہ نہیں کہ اب قیامت تک کوئی انسان اس کمرے میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اگرچہ تحریر مختصر ہوتی ہے کہ داخلہ ممنوع ہے، لیکن مفہوم یہی ہوتا ہے کہ غیر متعلقہ افراد کا داخلہ ممنوع ہے یا مجاز حکام کی اجازت کے بغیر داخلہ ممنوع ہے۔ اگر کسی کو اس بات پر حیرت ہو رہی ہے کہ اللہ نے ایک قدر مقرر کر دی ہماری عمر کے معاملے میں، تو اب اس میں کمی بیشی کیسے ممکن ہے، تو بڑی آسانی سے اس بات کو سمجھا جا سکتا ہے۔ آپ فرض کریں ایک عدالت نے ایک ملزم کو کسی مقدمہ میں 14 سال قید کی سزا سنا دی۔ جج نے اپنے فیصلے میں لکھ دیا کہ اس ملزم کو 14 برس تک جیل میں رکھا جائے، تو گویا جج صاحب نے اس کے لیے سزا کی ایک قدر مقرر کر دی۔ اب جب اس قیدی کو جیل میں منتقل کیا گیا اور وہ جیل کی چار دیواری کے اندر داخل ہو گیا، تو وہاں پر جن قوانین کا اس پر اطلاق ہوگا ان قوانین کو جیل مینول کہتے ہیں، اور وہ جیل مینول عام آدمی کے لیے بڑے دلچسپ ہیں، بڑی دلچسپی کا باعث ہیں۔ سزا میں تخفیف کے اتنے مواقع رکھے گئے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ عام تاثر ایک جو پبلک میں چلا گیا کہ جیل میں دن رات گنے جاتے ہیں
اور جس کو 7 سال سزا ہوتی ہے وہ 3 سال بعد 4 سال بعد واپس آ جاتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں، دن رات نہیں گنے جاتے، بلکہ سزا میں کمی کروانے کے مواقع بہت سارے رکھے جاتے ہیں۔ ایک ملزم جس کی قدر عدالت نے 14 سال مقرر کی تھی، لیکن وہ اپنے رویے سے، اپنے چال چلن سے اور بہت دیگر طریقوں سے اپنی سزا میں کمی کروا سکتا ہے۔ اگر آپ کبھی تفصیل سے مطالعہ کریں، ایک ان پڑھ قیدی کوئی امتحان پاس کر کے اپنی سزا میں 6 ماہ کمی کروا لیتا ہے۔ وہ کسی مریض کو خون کی بوتل دے کر 3 ماہ سزا میں کمی کروا لیتا ہے۔ سانپ یا بچھو مارنے سے 15 دن سزا کی کمی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اپنا چال چلن رویہ بہتر رکھنے سے وہ اپنی سزا تقریباً آدھی کروا لیتا ہے۔ تو یہ جیل مینول ہے، اس کا اطلاق ہر قیدی پر ہوتا ہے۔ آپشن ہر قیدی کے پاس ہے کہ وہ چاہے تو یہ کام کر کے اپنی سزا میں کمی کروا سکتا ہے۔ دوسری طرف ایک غیر ذمہ دار اور ایک نالائق قیدی بھی ہو سکتا ہے، جسے عدالت تو 14 سال قید کی سزا سنائے، لیکن وہ اپنے غلط طرز عمل کی وجہ سے 14 کے بجائے 15 سال قید کاٹ کر آئے۔ انسان عالم ارواح سے زمین پر لینڈ کرتا ہے۔ عالم ارواح میں اس کے لیے ایک قدر مقرر کر دی گئی، عمر 60 سال، 65 سال، 80 سال۔ لیکن جب وہ زمین پر لینڈ کر گیا تو بالکل جیسے ایک قیدی قید خانے کے اندر داخل ہوا تو اس پر جیل کے قوانین کا اطلاق ہونے لگا، اسی طرح عالم ارواح سے آنے والا انسان جب زمین پر پہنچا تو اب زمین کا مینول کام کرے گا، زمین کے جو قوانین ہیں ان کا اطلاق ہوگا، اور وہ قوانین کس کے بنائے ہوئے ہیں؟ وہ بھی رب العالمین کے بنوائے ہوئے ہیں۔ اور سزا میں کمی اور اضافے کے آپشن، اور عمر بڑھوانے کے اور اپنی عمر گھٹوانے کے دونوں آپشن بھی انسان کے لیے رکھ دیے گئے ہیں۔ انسان قادر ہے کہ وہ خودکشی کر لے، وہ دوسرے کو قتل کر کے خود پھانسی چڑھ جائے، اپنی غیر ذمہ داری سے اپنے آپ کو کسی جان لیوا مرض میں مبتلا کر دے، اس کا اختیار اسے دیا گیا ہے۔ ساتھ ہی دوسرا اختیار بھی دیا گیا ہے کہ صلہ رحمی کے ذریعے اپنی عمر میں اضافہ کروا لے۔ صلہ رحمی، صاد اور لام کا مطلب ہے رابطہ، میل جول۔ رحم کا لفظ رشتہ داری کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں کہ جو اپنے رشتہ داروں سے میل جول برقرار رکھے، انہیں ملتا جلتا رہے، اس کی عمر اللہ تعالیٰ بڑھا دیتا ہے۔ اس کی وضاحت اصحاب رسول نے اس طرح کی کہ جب تمہارے پاس کوئی مہمان آ جائے تو جتنی دیر وہ کھانا کھائے، مشروبات پیے، پانی پیے، جتنی دیر تم اس کو انٹرٹین کرو، اس کے پاس بیٹھو، اللہ تعالیٰ اس وقت کو تمہاری عمر سے نکال دیتا ہے، یعنی اس میں اضافہ کر دیتا ہے۔ تو یہ خوشخبری بھی ہمیں اسی رب العالمین نے دی ہے جس نے ہمارے لیے قدر مقرر کی تھی۔ تو اس کو یوں ہی سمجھیں کہ جیسے ایک جج نے فیصلہ لکھا کہ اس ملزم کو 14 سال جیل میں رکھا جائے۔ اب اس کا مفہوم یہ تھا کہ اس کی قدر، سزا کی قدر 14 سال ہے، بشرطے کہ وہاں جا کر یہ ایسے کام نہ شروع کر دے جن کے کرنے سے سزائیں کم ہو جایا کرتی ہیں۔ یہ اس کا مفہوم ہے۔ ایسے ہی عمر کی جو قدر مقرر کی گئی وہ یہی ہے کہ اس کی قدر 60 سال ہے، 70 سال ہے، بشرطے کہ زمین پر جا کر یہ ایسے کام نہ شروع کر دے جن سے عمریں بڑھ جایا کرتی ہیں۔ اب یہ یقیناً عالم انسانیت کے لیے ایک خوشخبری ہے۔ یہ عملاً کیسے ممکن ہے؟ آپ دیکھ لیں، اگر ایک آدمی کے 4-5 بہن بھائی ہیں، اتنی تعداد میں اس کے چچا، ماموں، خالو، پھر اس کے دیگر رشتہ دار، پھر مہمان کا ذکر کیا گیا ہے، مہمان کی ضیافت کی برکت بیان کی گئی ہے، تو اس میں آپ اپنے کولیگز، اپنے دوست وہ شامل کر لیں کہ اگر ایک آدمی کی زندگی میں ایسے ہے کہ روزانہ تقریباً وہ 15 منٹ یا 20 منٹ کسی مہمان کی خدمت میں گزار دیتا ہے تو یہ لمحات اس کی عمر کے کریڈٹ میں چلے جاتے ہیں۔ یہ عملاً ممکن ہے۔ دوسرا آپشن بھی موجود ہے کہ وہ جب چاہے اپنی زندگی کا خاتمہ بھی کر کے خود کو جہنم کا مستحق بھی ٹھہرا سکتا ہے۔ تو اب انسان جبر کا شکار تو یقیناً ہے کہ وہ وقت کو نہیں تھام سکتا۔ ایک قدر بھی اس کے لیے مقرر کر دی گئی کچھ شرائط کے ساتھ کہ اگر یہ فلاں فلاں کام کرے گا تو اس قدر میں اضافہ ہو جائے گا۔ یہاں پر اس کو با اختیار بنایا گیا کہ وہ اپنے اختیار کا صحیح یا غلط استعمال کر سکتا ہے۔ اب بعض لوگ اس کو مقدر اور نصیب کہہ کر سرے سے ہی اپنی جان چھڑوانے کی کوشش کرتے ہیں اور سارا الزام مقدر پر دھرنا چاہتے ہیں۔
ایک شخص نے اپنی زندگی جلد ختم کر لی، ایک نے فرامین نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرتے ہوئے صلہ رحمی کی اور اپنی عمر بڑھوا لی، تو اسے دراصل نصیب اور مقدر نہیں کہا جائے گا، اسے اللہ کا علم کہا جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی سرپرائز نہیں ہوگا کہ فلاں شخص نے اپنی زندگی کا خاتمہ کیوں کر لیا اور فلاں شخص نے صلہ رحمی کے ذریعے اپنی عمر کیوں بڑھوا لی۔ یہ اللہ تعالیٰ کو چونکا دینے والی خبر نہیں ہوگی۔ چونک جانا اللہ تعالیٰ کے شایان شان نہیں ہے، چونک جانا تو ہم بندوں کا کام ہے۔ خبریں ہمارے لیے سرپرائز ہوا کرتی ہیں، اللہ رب العالمین کے لیے نہیں۔ ماضی، حال، مستقبل اس کے سامنے ہے۔ تو یہاں تک تو بات درست ہے کہ یہ سب کچھ اللہ کے علم میں ہوگا، کوئی ایسی بات نہیں ہوگی جو پہلے اللہ کے علم میں نہ ہو، تاہم یہ ہمارا اختیار ہوگا کہ ہم نے اس کا کیسے استعمال کیا۔ تو اس حدیث مبارکہ کو بیان کرتے ہوئے ڈنکے کی چوٹ پر آپ یہ کہیں کہ ایک قیدی اپنی سزا میں کمی اور بیشی کروا سکتا ہے، اگرچہ جج نے اس کے لیے سزا کی ایک مدت متعین کر دی تھی، ایک اندازہ رکھ دیا تھا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہماری عمر کا ایک اندازہ مقرر کر دیا اور ساتھ ہی یہ خوشخبری بھی دے گی کہ تم اپنے طرز عمل سے اس مدت میں کمی اور بیشی کر سکتے ہو، یہ تمہارا اختیار ہے جو میں تمہیں عطا کر رہا ہوں۔